تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو وجعلناہم، ہم نے انہیں، یعنی اس کے اندر جو نقطہ ہے نا وہ جعلنا کا جو نون الف ہے، عربی زبان جو لوگ تھوڑا سا بھی گرامر کو سمجھتے ہیں، یہاں پر رہ کر ممکن ہے آپ لوگ بھی کچھ حد تک آشنا ہو عربی زبان کی اونچ نیچ سے، ممکن ہے گرامر سے آشنا نہ ہو، لیکن اسپوکن عربک بہرحال کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ اس کو پک کرتے ہیں. جعلنا ہم نے قرار دیا، یعنی جتنا ائمتن پہ زور ہے اتنا جعلنا کے نا پر زور ہے. ہم نے قرار دیا، کسی اور کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. اچھا، واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اور ہم نے ان انبیاء پر وحی کی، ہم نے ان کو بتایا دیکھو تمہارا ایجنڈا یہ ہے، تمہیں ان لائنز پر کام کرنا ہے، تمہارا جو کیا کہتے ہیں مینیفیسٹو تمہارا یہ ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے نا پوائنٹس ہیں بنیادی. اوحینا الیہم، نمبر 1 فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. فرسٹ آف آل تمہیں نیکی کے کام انجام دینے ہیں. دیکھیں اقامت، اب میں کیا کروں کہ پروردگار کے مزاج میں نماز بعد میں آ رہی ہے، نیکی پہلے آ رہی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہاں پہ خیرات ایک تو اردو معنی ہے خیرات، صدقہ خیرات نہیں، یہاں پر خیرات کے معنی وہ نہیں ہے. یہاں پر the word خیرات is the plural of خیر. خیر یعنی بہترین کام، اچھے کام، گڈ ٹرنز. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، تمہارا کام یہ کہ تمہیں نیکیاں کرنی ہیں. میں آپ کو اپنا بچپن سناؤں، یہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کھارادر، تو مجھے بھی کھارادر یاد آ گیا. ہم جب چھوٹے تھے تو جو ہے وہ ہم جایا کرتے تھے، ایک اسکاؤٹس ہوا کرتے تھے. اب تو خیر ماشاءاللہ پورے کراچی میں مومنین کے بڑے بڑے اسکاؤٹس اس وقت بھی تھے. ایک اسٹائشلی بوائے اسکاؤٹس ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کسی کو یاد ہے، میں اس کا حصہ تھا، تو ہم جاتے تھے وہاں پر. تو ہمارے جو لیڈران تھے یا ٹیچرز ہمارے تھے، وہ بعض اوقات جمعے، اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی کراچی میں بھی، جیسے آج یہاں پر میرے خیال میں جمعہ ہی ہوتا ہے نا چھٹی دبئی میں، یا چینج ہو گیا، تو خیر جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. تو ہم جب جاتے تھے وہ اسکاؤٹس میں صبح 1-2 گھنٹے کے لیے، تو کبھی کبھار جو ہے وہ مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ، جو لوگ اسکاؤٹنگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ہائکنگ کروائی جاتی ہے. ہائکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر واک کرنی ہے. اب وہ خیر ویسے تو پھر وہ پہاڑیوں پر یا جنگلات کی طرف یا اس طرح، لیکن وہ محلے میں کرتے تھے. تو ہمارے اساتذہ بڑے اسمارٹ تھے، وہ کہتے تھے آج جو آپ کی ہائک ہے اس کا نام ہے گڈ ٹرن ہائک. گڈ ٹرن ہائک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صرف ہائک نہیں کرنی ہے آپ کو، نیکیوں والی ہائک کرنی ہے آج، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ہائک آپ کو لکھ کے لانا ہے کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی. تو اب ہم ظاہر سی بات ہے چھوٹے تھے، 8 سال 10 سال 11 سال کی سن. تو اس دن ہم جب ہائک پہ نکلتے تھے تو ہم کو نیکیاں ڈھونڈنی ہوتی تھی. اچھا ہم نے کہا بھائی ہمیں نیکی کہاں سے ملے گی؟ جمعہ کا دن صبح ہم سو رہے ہیں، ہم صبح ہمارے اماں ابا نے مار مور کے بھیج دیا کہ جاؤ جاؤ اسکاؤٹنگ کر کے آؤ. اب ہمیں صبح کون سی نیکی ملے گی؟ اچھا اساتذہ بھی مثالیں کون سی دیتے تھے، کوئی اندھا مل جائے تو اس کو سڑک پار کروا دینا. اب نمبر 1 جس وقت آپ گزر رہے ہو فٹ پاتھ سے اسی کو کوئی اندھا ملے، کبھی کبھار تو دل کرتا تھا کسی کو پکڑ کے کہ چل بھائی تو اندھا بن تو ہماری نیکی ہو. بیٹھے میں کچھ اساتذہ ادھر بھی نظر آ رہا ہے. خیر تو کبھی ہم سوچتے تھے کہ یار اللہ کرے کسی نے کیلا کھا کے چھلکا ایسے ہی پھینک دیا ہو، صحیح جگہ نہ پھینکا ہو، تاکہ ہم اس چھلکے کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں. میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور کریں زن گرامی، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پھینکا ہوا چھلکا نظر آئے تو آپ کو برا ہی لگے. کبھی یہ سوچ کر بھی خوش ہو جایا کریں کہ خدا آپ کو نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے. میں پھینکنے کی اجازت نہیں دے رہا، غور فرما رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز ایک الگ سائڈ بھی ہے اس کی. تو کہنا یہ ہے کہ اسی محلے میں ہم رہتے تھے، انہی گلیوں میں روزانہ چلتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، کھیلتے تھے. یقین جانے کبھی خیال نہیں آتا تھا نیکی کرنے کا، لیکن جس دن نیت کر کے نکلتے تھے نا تو انہی سڑکوں میں کئی ساری نیکیاں مل جاتی تھیں جو کبھی نہیں ملتی تھی. ویسے اس دن ہمیں کیلے کا چھلکا بھی نظر آتا تھا، جلا ہوا سگریٹ بھی نظر آتا تھا، مثال کے طور پر کسی اخبار کے ٹکڑے پر بس اللہ کا نام لکھا ہوا بھی نظر آ جاتا تھا، کسی کی پھینکی ہوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نظر آ جاتا تھا کہ یار یہ پھینکا ہوا ہے تو اس روٹی کے ٹکڑے کو سائڈ پہ رکھیں اور فوراً جناب علی جو ہے کاغذ پہ لکھ دیں کہ صاحب ہماری ٹیم نے سمجھانا صرف یہ عزیزان گرامی، جب آپ زندگی میں جیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں کہ نیکیوں کے موقع ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. جس دن وہ آنکھ لے کر چلیں گے آپ کو قدم قدم پر نیکیوں کے موقع نظر آئیں گے.